ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ باپا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، جو چیزیں عموماً پسند کی جاتی ہیں وہ ساری نقصان دہ کیوں ہیں؟ چاکلیٹ، آئس کریم، برگر، فرائز، جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو کیسے دل کو منائیں؟ میرے مصطفیٰ نے جو غذائیں کھائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس احتیاط سے استعمال کی وہی طریقہ صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مشہور ہے، عمل ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹر کی شاید حاجت ہی نہ رہے۔ وہ یہ کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، خلاص پھر بیماری گھسے گی کہاں سے؟ ایک دم مطلب ٹھانس ٹھانس کے بھرنا جو ہے نا، یہ تو اب اندر ٹھانس ٹھانس کے سبزی بھی بھرو گے تو نقصان کرے گی ظاہر ہے۔ ہر چیز کو یعنی کہ نارمل رکھنا ہے اپنے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑا آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ صرف 1 مرتبہ کھاتے تھے، only 1 time daily, day and night, in 24 hours, only 1 time سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بھی جب امت کو یہ فرمایا ہے کہ 3 حصے کرو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر کوئی غیر مسلم بھی کرٹیسائز کر جائے۔ الحمدللہ سب نپا تولا ہوا نظام ہے، اور یہ جو کریں وہ شریعت ہے، جو فرمائیں وہ شریعت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کم کھانے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بس وہ جتنا انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنا آپ استعمال فرماتے تھے، اور اگر آپ نہ بھی کھاتے تو آپ کے لیے مطلب اس کی بھی کیا حاجت، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھتا، لیکن یہ کہ آپ نے کھایا تاکہ امت کو کھانا آ جائے، یوں سمجھ لو۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے بڑی واقعی یعنی کہ اپنے سے ہو نہیں سکتا۔ تو اب کم از کم ہم 2 ٹائم کھائیں، کیونکہ بزرگوں کا یہ قول تو ہے کہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے نا، 3 ٹائم، اس کو کچن کے ساتھ اس کو باندھ دو، اس کی رسی، جیسے بکرے کو باندھتے ہیں یا وہ کیٹ کو یا ڈوگ کو باندھتے ہیں نا، اس طرح وہ اس کو کچن میں باندھ دو، 3 ٹائم کھاتا ہے دن میں، یہ کھاتا ہی رہتا ہے۔ تو یوں صبح شام کھائے، لیکن اپنے سے رہا نہیں، اپنے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب جیسے روزے میں آپ بولو گے 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو 2 ٹائم نہیں کھاتے روزے میں۔ جب سورج ڈوبتا ہے یعنی کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت کھجور تو برکت کے لیے کھا لیتے آدمی، لیکن وہ پھر کباب، سموسے، کھجور کے جو فوائد ہیں، جو اس کے مطلب یعنی کہ بینیفٹ ہے وہ نہیں ملتا پھر، اور وہ اس کو کوٹیڈ کر دیتا ہے، آئلنگ ہو جاتی ہے اس پر، تو یہ پھر پھسلتا ہے، وہ اس کو میدا ہے جو ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے، یہ اس کو ڈائجسٹ کرنے جاتا ہے تو یہ پھسل جاتا ہے، ادھر پھسلتا ہے ادھر پھسلتا ہے، تو فائدہ نہیں ملتا اس کا، پھر نکل جاتا ہے، وہ بیماریاں پھر چھوٹ جاتی ہیں اس کی۔ تو اس لیے وہ کباب، سموسے وغیرہ افطار میں نہ کھائے جائیں، تو یہ کھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو کھجور بھی کھائی جاتی ہے، کباب سموسے بھی، آگ بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، دونوں کی لڑائی کرتا ہے پیٹ۔ یہ بہرحال جیسے بھی ہے، اس کو لوگ کھانا تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی کھانا ہے، اگرچہ مروجہ کھانا اس کو نہیں کہتے کھانا، لیکن یہ کھانا ہی ہے۔ تو 1 ٹائم تو یہ کھاتے ہیں، یہ رمضان میں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے، اور بعض لوگ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، اور وہ دوسروں کو فخریہ بولتے ہیں کہ یار میں تو تراویح کے بعد کھاتا ہوں، حالانکہ مغرب کے پہلے کھایا یار، تو ڈٹ کے، تو یہ کون سا کمال کیا تو نے تراویح کے بعد کھایا؟ تو وہ تراویح کے بعد اس لیے تھوڑی کوئی فضیلت پانے کے لیے تھوڑی کھایا، بھوک نہیں تھی تو وہ تراویح کے بعد کھایا۔ تو بہرحال یہ کہ یا تو تراویح سے پہلے، اور اکثریت تراویح سے پہلے کھاتی ہے، تو یہ 2 ٹائم تو یہ ہو گیا۔ پھر تراویح کے بعد پھر بھوک لگتی ہے، تو پھر وہ بچے کھچس، کباب، سموسے، پکوڑے، اس پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ ہو گیا 3 ٹائم۔ اب اگر رات جاگتے ہیں جو لوگ، بعض لوگ جاگتے ہیں، خاص کر جب اتوار جیسے سنڈے نائٹ آئے گی، سیٹرڈے، تو اس میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ جاگتے ہیں، تو وہ 5ویں ٹائم بھی کچھ نہ کچھ، ہمارے کھجلا پھینی کھائی جاتی ہے، کھجلا پھینی یہ کچھ مٹھائیوں کی آئٹم ہے، بیکری کی آئٹم ہے، تو وہ بہت ہیوی ہوتی ہے یہ، یا اور چیزیں، مٹھائیاں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، چنے، کھچڑا جس کو حلیم بھی بولتے ہیں لوگ، تو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ پھر یہ 4 ہو گیا۔ پھر سحری کے ٹائم، جو رات بھر اس لیے کھاتے ہیں کہ اب دن بھر کھا نہیں سکوں گا، تو سحری میں بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ میں دن کو کھا نہیں سکوں گا کچھ۔ اب وہ 5 ٹائم رات میں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں،
تو 4 یا 5 ٹائم ہم لوگ رات میں کھاتے ہیں. اور رات میں اس لیے کھاتے ہیں کہ دن کو نہیں کھانا, پھر افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ دن بھر نہیں کھایا. تو یوں ہمارا پیٹ جو ہے نا وہ پھر ظاہر کہاں بیچارہ کیا کرے گا. ربڑ کی مشینری ہے, اس میں لوہا لکڑ پتھر سب ہم نے ڈال دیا, کیا کرے. پھر چبایا بھی نہیں, صحیح چباتے بھی نہیں, ٹک مارا اندر, ٹک مارا اندر, کلی اختیارات دیتے ہیں جو آتا ہے اندر. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے, دیکھی والی بات ہے. رمضان المبارک 2-4 دن کے بعد, خاص کر یہ آپ کو بھی تجربہ ہو شاید, 2-3 دن میں رمضان مبارک میں تراویح میں وہ تو یہ سگنل ادھر جاتا ہے, وہ بولتا تو تیسرے سگنل جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ٹھوں 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 جو شروع ہوتی ہے نا, یہ معاذ اللہ مسجد نبوی میں بہت مطلب سنائی دیتی ہے رمضان میں, کہ وہاں بھی لوگ, وہ دور چلا گیا روحانی غذاؤں کا. اب تو مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ فاسٹ فوڈ ہے, ہر جگہ یہ کباب سموسے کھائیں گے, پھر یہ اس میں پانی, اور وہ بھی ٹھنڈا پانی, کول واٹر. اب بولو کہ ہم کو کھانسی نہیں ہو ایسا دم کر دو, تو اب کھانسی کیا پھانسی تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ گلے کو لگے گی اندر میں. انہیں دیوار میں ٹکر مارو اور بولو کہ دم کر دو کہ سر لا پھٹے, یہ کیسے ہوگا یار. خود کردارہ علاج نیست, خوب کھانستے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں کسی کو. یہ میرا بہت تجربہ ہے. اور اب آپ کی بھی توجہ گئی ہوگی, 20 دن تو جوں تو گزار لیے. 20 دن کے بعد عموماً کلینک میں رش ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بہت مصروف ہو جاتے ہیں. پھر اور لوگ بولتے ہیں ہماری عید خراب ہو گئی, 27ویں رات خراب ہو گئی. ارے 27ویں رات کبھی خراب ہوتی ہی نہیں, ہو تو ہے ہی اچھی, خرابی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نہیں عید خراب ہوتی ہے, تمہارا نفس خراب ہو گیا تھا, خوب کباب سموسے کھلائے تو تم مطلب عبادت سے رہ گئے, یوں بیمار ہوتے ہیں. پھر آگے چل کے یہ کولیسٹرول اور یہ سارا نسوں میں چلا گیا. اس میں عموماً مرتے نہیں ہیں لوگ, کم مرتے ہیں. اب 2 مہینے کے بعد بقرعید آتی ہے. جب بقرعید آتی ہے تو اب یہ کہ اتنا گوشت آ جاتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا. اور گوشت کی ایک سے ایک آئٹم ان دنوں تیار کرنے کے ہمارے یہاں وہ بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہم کو دے جاؤ, ہم آپ کو مسالہ دار بنا کر پیش کریں گے. تو تندوری ران اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بنا کے دیتے ہیں. اور کباب سموسے بوٹیاں اتنی کھاتے ہیں کہ بس مت پوچھو بات. پھر خوب یعنی کہ وہ فیٹ فل گوشت ہوتا ہے, چربی ہوتی ہے اس میں. تو یہ خوب گوشت کھاتے ہیں. پھر فریج کر لیتے ہیں اس کو, فریز کر کے پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ محرم الحرام کی آمد ہو جاتی ہے. تو جو قبر جو کھودتے ہیں نا, قبریں کھودتے ہیں, یہ قبر کھودنے والوں کا سیزن غالباً محرم الحرام ہوتا ہے کہ لوگ مرتے زیادہ ہیں, ہارٹ ٹربلز زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ رمضان شریف کا فاسٹ فوڈ اور کباب سموسہ جو اوور لیمٹ رات میں جو جمع کیے تھے نا, سب خرابی پیدا کرتا ہے. پلس پھر وہ 2 مہینے کے بعد جو اوور لیمٹ گوشت کھایا, چربیاں کھائیں, وہ اور مل کے پھر وہ دل کے دورے بہت پڑتے ہیں, شاید CCU میں جگہ بھی نہیں ملتی ہوگی. یہ میرا ایک اپنا اندازہ ہے, یہ غلط بھی. کوئی اگر کسی اور کو تجربہ ہو تو میری تائید کرے یا تکذیب کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے, میری سونی سونی مرشد دا دیدار بڑا سونا